دوسری نصیحت، جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کو رکھ کر چل دیتے ہیں تو فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث 18,733 نمبر کی حدیث ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث 18,737 نمبر کی حدیث ہے۔ جب مردے کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے اندر روح ڈالتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے اور ان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ جو مومن سوال جواب میں پاس ہو گیا تو اس کو ایسے نئی نویلی دلہن کی طرح بستر لگا کے سلا دیتے ہیں، اور جو کافر کی روح ہیں جب اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون تھا، تیرا دین کیا تھا، تیرا اسلام کیا تھا، جب وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، تو فرشتے اس پہ اتنی زور سے فرشتے اتنی زور سے اس کو مارتے ہیں، اتنی زور سے اس کو مارتے ہیں کہ انسان اور جن کے علاوہ جتنے بھی چرندے ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، سب اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ مردہ قبر میں بولتا بھی ہے۔ آپ نے یہ عقیدہ رکھ کر قبر میں سننے کا عقیدہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ ارے مردہ سنتا ہی نہیں بلکہ مردہ چلاتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، آواز نکالتا ہے۔ کیا اس کی آواز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن اور انسان کے علاوہ اس کی آواز پوری کائنات کے جتنے بھی چرندے پرندے ہیں سب سنتے ہیں۔ تو آپ نے بولنے کا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے اپنے اولیاء کے بارے میں یہ ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کافر کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، کافر بھی سنتا ہے۔ کیا کافر یہ اولیاء کرام کو کس کٹغرے میں آپ کھڑا کر رہے ہیں؟ کس عدالت میں آپ کھڑا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا نہیں ہوگا؟ یقیناً آپ جواب دیں گے، اور جتنے بھی آپ کے بات پہ لبیک کہنے والے ہوں گے ان کا بھی بوجھ آپ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ بخاری نے بیان نہیں کی، ارے امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1338 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جب مردے کو سوال جواب کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو مردہ جو کافر ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیتا، اور فرشتے اس کو اتنی زور سے مارتے ہیں، اس کی چیخ کو، اس کی پکار کو انسان اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ لوہے کی غرض سے اس کو مارا جاتا ہے، کیا آپ نے یہ ثابت نہیں کیا ہے؟ کیا فرشتے یہ جو اس سے سوال جواب کر رہے ہیں، ارے فرشتے اس سے سوال جواب کر رہے ہیں، مردہ بول بھی رہا ہے، آپ نے سننے کا عقیدہ ثابت کرنے کے بعد یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اولیاء کرام سنتے ہیں؟ آپ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں، قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر 80 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہاں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہتا ہے انکا کہاں لفظ آتا ہے؟ انکا سے آگا عربی داں ہے تو سمجھیے انکا کیا کہاں لفظ استعمال ہوا ہے، یا انکا کہیں ان نہیں، انکا بے شک، مگر یہاں انکا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور مردوں کو نہیں بلکہ اور فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہا ہے، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اور وہ بہرا
جو اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو، بہرا تمہارے سامنے سے جا رہا ہے، آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ اس قرآن طاہر القادری صاحب، اس قرآن مجید کی آیت کا ذرا غور سے کیجئے، غور سے پڑھیے، اور پھر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا آپ جواب دیں گے۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کو کہا ہے، اور آئیے آگے اللہ رب العالمین دوسری آیت کے اندر فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ یہاں تو اللہ رب العالمین نے قبر کا ہی ذکر کر دیا، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کہا تھا؟